10 سے ترجمہ اور تفسیر کا آغاز کرتے ہیں۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 10۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ مومنین تو بس آپس میں بھائی بھائی ہیں، لہٰذا تم لوگ اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس آیت نے مومنوں کا جو آپس میں رشتہ قرار دیا ہے وہ ہے آپس میں بھائی بھائی ہونا، اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ایک نتیجہ جو بتایا، بہت سے حقوق مومنوں کے ایک دوسرے پر روایات میں بیان کیے گئے ہیں کہ ابھی اس کا وقت نہیں ہے۔ ایک نتیجہ جو بڑا اہم ہے وہ یہ کہ جب دو بھائیوں میں، دو مومنوں میں آپس میں کوئی جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے، تو باقیوں کو چاہیے کہ اس رشتے کا حق ادا کریں اور ان کے درمیان صلح کروانے کی کوشش کریں، اور گزشتہ آیات کی روشنی میں وہ صلح بھی عدل اور انصاف پر مبنی ہو۔ اگر ایک نے زیادتی کی ہے دوسرے پر تو اس زیادتی کا ازالہ کروائیں باقی مومنین اور پھر صلح کروائیں، نہ کہ اگر ایک کمزور ہے دوسرا طاقتور ہے تو جیسے آج کل ہو جاتا ہے طاقتور کا ساتھ دے کے اور کمزور کو مجبور کر دیا جائے صلح کرنے پر۔ اور پھر یہ کب ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واتقوا اللہ، اللہ سے اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی آپس کی جھگڑوں سے، لڑائیاں کروانے سے بچو اور صلح کروایا کرو۔ یہاں تقوی سے یہ مراد ہے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ایسا کرو گے تو اللہ کی رحمت تم پر نازل ہوگی، تمہارا معاشرہ بھائی چارے کا معاشرہ ہوگا، بے آسرا لوگوں کے سہارے بننے کا معاشرہ ہوگا، محروموں کا خیال رکھنے کا معاشرہ ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک طرف تو دنیا کی ہر چیز چمک رہی ہو اور دوسری طرف کھانے پینے سے بھی محروم لوگ اور پہننے سے بھی محروم لوگ دنیا میں رہتے ہیں۔ پھر مومن جو آپس میں بھائی بھائی ہیں وہ ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے۔ وہ نقطہ جو میں نے بیان کرنا تھا، توجہ فرمائیے گا، اس پہ غور کیجیے گا، سوال کیجیے گا جن سے سوال کیے جانے چاہیے۔ یاد رکھیے کہ جب امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تشریف لائیں گے، اس ظہور فرمائیں گے، تو ان کا بنیادی ترین کام کیا ہوگا؟ اللہ کی کتاب قرآن مجید کو زندہ کریں گے، احیاء کریں گے، قائم کریں گے معاشرے میں، یعنی تمام چیزوں کو قرآن نے جو باتیں بیان کی ہیں ان کی طرف لانے کی کوشش کریں گے۔ اور کاش کہ ہم اس قرآن کو سمجھنے میں اور اپنے ذہنوں میں موجود باتوں کو اس پر پرکھنے کا عادی بنا لیں۔ ابھی یہاں پہ جو میں بات کرنے لگا ہوں وہ بہت زیادہ سوچنے کے قابل ہے۔ جنگ جمل جب تمام ہوئی، دوسرے لشکر کو شکست ہو گئی، وہ مولا کائنات کی ولایت کو ماننے والے نہیں تھے، حتیٰ کہ مولا کے اپنے لشکر میں بھی جو لوگ تھے بطور خلیفہ بیعت کی ہوئی تھی، لیکن سارے مولا کی ولایت جسے شیعہ کہتے ہیں وہ نہیں تھے۔ تو جب جنگ ختم ہوئی تو مولا کے لشکر کے لوگوں نے حسب معمول، جو معمول تھا جنگوں کا اس زمانے میں، مولا سے مطالبہ کیا اور کہا کہ مال غنیمت۔ مولا نے فرمایا کوئی مال غنیمت نہیں، مسلمانوں کا کوئی مال غنیمت نہیں تقسیم کیا جائے گا۔ کچھ لوگ جو مال دنیا کے طلبگار ہوتے ہیں اصرار کر رہے تھے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ بعض لوگ رسول اللہ پر اصرار کرتے تھے، یہ کیجئے یہ کیجئے، اللہ نے منع کیا۔ تو مولا کے سامنے جب اصرار کیا تو مولا نے فرمایا کہ اچھا بتاؤ حضرت عائشہ کو کون اپنی کنیز بنا کر گھر لے کر جائے گا؟ سب نے سر جھکا لیے، کیونکہ قرآن نے ظاہر ام المؤمنین، امہات المؤمنین کہا ہے نبی کی بیویوں کو، تو کسی میں یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ کہے کہ میں کنیز بنا لوں گا، چونکہ جنگوں کا اصول یہ تھا کہ جب جنگ ختم ہوتی تھی جیتنے والی فوج
ہارنے والی فوج کے مردوں کو غلام، عورتوں کو کنیزیں اور ان کے اموال کو مال غنیمت کے طور پر تقسیم کر لیتے۔ جملہ جو بولا مولا نے جب اپنا فیصلہ سنایا، بالکل اس آیت سے وہ فیصلہ جنم لیتا ہے، اور یہ وہ حقیقت ہے کہ اہل بیت اطہار قرآن سے کبھی جدا نہیں ہوتے۔ ہم جدا ہو گئے ہوں گے، اہل بیت اطہار قرآن سے کبھی جدا نہیں ہوتے۔ یہ جو کل میں نے حدیث سنائی تھی، جناب ام سلمہ نے فرمایا کہ میں نے خود رسول اللہ سے سنا ہے کہ علی قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے، اور یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ یہ اس کا عملی نمونہ ایک آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ یہاں کیا بتایا؟ انما المؤمنون اخوہ، مومن تو بس بھائی بھائی، اگر ایک دوسرے پہ چڑھائی کرے فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا، اگر ایک بغاوت کرے، زیادتی کرے، تجاوز کرے، پھر قتال کرنا ہے، اور قتال تب تک کرنا ہے جب دوسرا آ جائے، چاہے شکست کے ذریعے آئے، چاہے جیسے بھی آ جائے خدا کی بات ماننے کے لیے، سرنڈر ہو جائے۔ اس کے بعد فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر وہ دوسرا گروہ آ جائے تو پھر اصلاح کرنی۔ مولا نے یہی لفظ فرمایا اس لشکر کے بارے میں۔ لوگوں نے پوچھا بھی اب ان کا کیا حکم ہے؟ تو مولا نے فرمایا اخواننا، یہ ہمارے بھائی ہیں، آج ہم ہیں بھائی۔ سوچنے کی بات ہے نا، قرآن کے زیر سایہ چیزوں کو لانا چاہیے۔ یہ جو نفرت کی چنگاریاں بھڑکانے والے ہیں اور مسلمانوں کو مسلمانوں پر چڑھائی کروانے والے ہیں، یہ آیات قیامت کے دن ان کا گریبان پکڑا جائے گا کہ تم نے کیوں لڑوایا لوگوں کو، تم نے کیوں داد وصول کرنے کے لیے اور پیسے بٹورنے کے لیے قرآن سے دور کیوں اپنی باتوں کو قرآن کی آیات کے زیر سایہ نہیں رکھا؟ کیا تم نے اہل بیت کا فرمان نہیں سنا تھا کہ ہم قرآن کے خلاف بات نہیں کرتے؟ جو بھی چیزیں تھیں تمہیں قرآن کے سائے میں لا کر بات کرنی چاہیے تھی، اس لیے کہ بنیادی ترین بات قرآن ہے۔ تم نے تاریخ میں نہیں پڑھا تھا اسی آیت کے مطابق، جسے تم امیر المومنین کہتے ہو، جن کے نام لیتے ہوئے تھکتے نہیں، انہوں نے اپنے مخالف لشکر کو ہار جانے کے بعد ان کے بارے میں فرمایا اخواننا بغوا علینا، یہ قرآن والی بات ہے، یہ ہمارے بھائی ہیں جنہوں نے ہم پر چڑھائی کر دی تھی۔ اخوان کا لفظ بھی تبدیل نہیں کیا۔ آج تو ہم ہر فرقہ دوسروں کو غیر مومن سمجھتا ہے، اور اسی طرح کیا سمجھتا ہے؟ اب وہ جراثیم اتنے پھیلے ہیں کہ اب اپنوں کو بھی فلٹر کیا جا رہا ہے کہ جو میری ساری باتوں سے متفق نہیں ہے وہ بھی مومن نہیں ہے، بلکہ حلال زادہ ہی نہیں ہے۔ اس قسم کے بیہودہ بندر آ کر ممبروں پہ چڑھ گئے، ان کو نہ قرآن کی خبر ہے، اگر خبر ہے تو صرف قرآن کی آیات میں تحریف کیسے کرنی ہے اس کے معانی میں، اور عنقریب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شدید گرفت کرے گا۔ جو سابقہ ادیان کی تحریف کی تاریخ قرآن بیان کرتا ہے اور کہتا ہے عبرت لو، وہ ہم نے وہی کام کرنا شروع کر دیا۔ امام زمان جب آ کر قرآن کو قائم کریں گے معاشرے میں، بہت سارے لوگ کہیں گے یہ کون سا دین لے کر آ گیا؟ جو مانوس نہیں ہوں گے قرآن سے، اور قرآن نے کہا اس فرمایا ہے کہ اے اہل کتاب لستم علی شیء، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تمہارے ہاتھ پلے کچھ نہیں ہے، حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، اس وقت تک تمہارے ہاتھ پلے کچھ نہیں ہے۔ وہ بھی ایک دین بنایا ہوا تھا انہوں نے اللہ کی کتاب سے دور کر کے لوگوں کو۔ لستم علی شیء، تمہارے ہاتھ پلے کچھ نہیں ہے جب تک کہ تم تورات کو اور انجیل والے انجیل کو قائم نہ کر دو۔ اس آسمانی کتاب محور بن جائے اور مرکز بن جائے تمہارے سارے کاموں کا۔ یہی اہل بیت نے فرمایا وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَبِّكُم، اگر تم تورات کو قائم کرو گے، تورات والے ادھر آؤ گے تم، نتیجہ یہی نکلے گا۔ اگر انجیل والے انجیل کو قائم کرو گے، نتیجہ یہی نکلے گا۔ اور وہ کون سے؟ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَبِّكُم، اور جو اب نازل ہوا ہے تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف۔ چونکہ قرآن صرف نئے مسلمانوں کے لیے، قرآن ساری انسانیت کے لیے تھا۔ فرمایا کہ، اور یہی بات پھر ہمارے لیے بھی ہے کہ اے
اے مسلمانوں تمہارے ہاتھ پلے کچھ نہیں ہے جب تک قرآن کو قائم نہ کر دو تم، تو پہلے پڑھو تو پھر قائم کرنے کی طرف حرکت کرو، پتہ چلے کون سی باتیں دور ہیں قرآن سے، اس سے میل ہی نہیں رکھتی، اس کے ساتھ کھڑی نہیں ہو سکتی، اور کون سی باتیں ہیں کہ جو عین قرآن۔ جب اہل بیت نے یہ فرما دیا تو کسی بڑے سے بڑے کی بات بھی، وہ تو اہل بیت کے بعد آتی ہے، بہت بعد میں آتی ہے، ہر کسی کی بات پرکھی جائے گی اللہ کی کتاب پر، لیکن پرکھی تب جائے گی جب قوم کچھ اس کی طرف آ جائے گی۔ تو مولا نے فرمایا اسی آیت والے لفظ ہیں اخواننا، اس آیت نے کیا فرمایا تھا؟ انما المؤمنون اخوہ، مومن بھائی بھائی، اور پھر اگر ان میں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر مومنوں میں سے دو طائفے لڑ پڑے ان کی سلو کروا دو، فَإِن بَغَتْ، یہ بغت وہی ہے جو مولانا نے فرمایا بغوا علینا، ہم پر انہوں نے چڑھائی کر دی تھی، بغاوت کر دی تھی، زیادتی کر دی تھی، لیکن اخواننا کا نام دیا۔ آج کدھر ہے بھائی بھائی؟ آج تو شیعہ کا بھائی نہیں ہے، شیعہ سنی بھائی بھائی تو پتہ نہیں کتنے زہر اس کے اندر ملائے جاتے ہیں، کتنی خرابیاں کی جاتی ہیں تاکہ یہ قرب قائم نہ ہو سکے۔ اور پھر اللہ کی سزا دیکھیے کہ دشمنان اسلام آتے ہیں اور دونوں کو مارتے ہیں، اہل سنت کو بھی مارتے ہیں، اہل تشیع کو بھی مارتے ہیں، ایک کو مار پڑتی ہے دوسرا خوش ہوتا ہے، دوسرے کو مار پڑتی ہے پہلا خوش ہوتا ہے، اور اللہ دونوں سے ناراض ہے کہ تمہیں کامل ترین دین دیا تھا اور تم نے کیا حشر کیا اس دین کے ساتھ۔ لا تفرقوا لا تفرقوا لا تفرقوا، پڑھا پڑھا قرآن، اللہ کے نبی کو خدا نے حکم دیا کہ جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کیے، لست منہم فی شیء، اے رسول تیرا کچھ تعلق نہیں ان کے ساتھ۔ اور ہمارے جذبے ہوتے ہیں لڑنے والے آپس میں، لست منہم، تو بالکل نہیں ہے ان میں سے، فی شیء، ایک چیز میں بھی، یعنی کوئی تعلق نہیں تیرا ان سے جو دین میں تفرقہ کرے۔ کچھ سوچنا تو چاہیے وہ تفرقہ کیا ہے، بھرا پڑا معاشرہ اسی تفرقے سے۔ جب تک ہر چیز کو قرآن کے سائے میں نہیں لایا جائے گا، یہ جو ہم نے حشر کیا ہے اور ہمارا حشر ہو گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اصلاح نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ اس وقت تک تبدیل نہیں کرتا کسی قوم کی حالت، قرآن نے اصول بتایا، جب تک وہ خود اس طرف حرکت شروع نہ کرے، اور یہ حرکت بغیر قرآن کے شروع ہو ہی نہیں سکتی۔ صلوات پڑھیے محمد و آلہ۔